أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 54 اور 55 کی تطبیق. وَإِذْ واو ہونٹوں کی گولائی سے، اذ دال نرمی سے پڑھے، قال الف مدہ، مو واو مدہ، سا کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام یعنی ایک الف کے برابر. اس کو ہم نے پڑھنا ہے. ایک الف ہوتا ہے دو حرکات برابر یعنی دو زبر برابر. لقومہ قو واو لین نرمی سے پڑھے اس کو، مہی ہا کے نیچے کھڑی زیر، یہ بھی ایک الف کے برابر، یا ایک الف کے برابر، قو واو لین، قومی میم کا زبر جو ہے لمبا نہ کرے، انکم نون مشدد ایک الف کے برابر، ظلمتم میم ساکن اور میم دونوں میم ساکن ان کا خیال رکھے کہ ہلے نہیں، ظلمتم ایسے نہیں پڑھنا، ظلمتم انفسکم نون پر اخفا باریک اخفا، باتخا تا باریک پڑھے اور خو کو موٹا پڑھنا ہے. خو کے ساتھ جو الف ہے اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. باتخاذ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. کومل لام ساکن ہلے نہیں. عجلا جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کے پڑھنا ہے. عجلا. فتوبو واو مدہ اور دوسرے واو مدہ پر ہے مد منفصل، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. منفصل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ فتوبو ایک کلمہ ہے یعنی ایک لفظ ہے، یہ ختم ہو گیا بو پر. اس کے بعد جو الف ہے اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں، یہ لکھا ہوگا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. پھر الا میں حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، الف ہے لیکن زیر ہے اس کے نیچے تو یہ حمزہ ہو گیا. تو دوسرا کلمہ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. کٹا ہوا مد منفصل فصل سے ہے تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل کٹا ہوا مد. الا لام کے اوپر کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام، بارئکم با الف مدہ، جی ای را کو بھی باریک پڑھنا ہے، حمزہ میں بھی ای کی ساؤنڈ ہو. فقتلوا قاف پر قلقلہ، لو و مدہ یہاں پر بھی مد منفصل ہے. انفسکم اخفا ایک الف کے برابر، ذالکم کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، خی یا لین، خیر لکم. اب رلکم تنوین کو ہم لام سے ملائیں گے، ادغام مع الغنہ. تنوین کے بعد جب لام اور را آ جائے، لام اور را تشدید کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم کرتے ہیں ادغام بلا غنہ. جب بلا غنہ کرتے ہیں ملاتے تو ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے لام پر زیادہ نہیں ٹھہرنا. اصل میں یہ تھا خیر لکم، تو رن میں سے نون نکل گیا، مدغم ہو گیا. اب اس کو ہم پڑھیں گے خیر لکم عند اخفا ایک الف کے برابر، با الف مدہ، جی اکم باریکی سے پڑھے، فتاب الف مدہ، علی یا لین، انہو مشدد ایک الف کے برابر، نون مشدد، ہو الٹی پیش یہ بھی ایک الف کے برابر ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے. هو التواب. اب واو کو ہم نے تا سے ملانا ہے، واو کے درمیان جو الف ہے اور جو لام ہے یہ گر جاتے ہیں کیونکہ واو کے بعد تا کے اوپر ساکن ہے. عربی میں رول ہے کہ حرکت کے بعد جب ساکن آ جائے تو اس میں سے اس کے درمیان جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں هو التواب. اب وا میں سے الف کو نہیں گرانا کیونکہ وا جو ہے یہ الف مدہ ہے. بررحیم یہاں پر بھی باقی پیش کو ہم را سے ملا رہے ہیں تو درمیان میں ال جو ہے یہ گر گیا. حیم یہ مدہ اور آخر میں مدارج سکون.
وَإِذْ دال کو نرمی سے پڑھے، قل تم قوف کو موٹا پڑھنا ہے، قوف کے ساتھ لام کو موٹا نہیں پڑھنا. یا موسیٰ، اب یا مو اور سا تینوں کی مقدار ایک جتنی ہو. لن نؤمن، ادغام کر رہے ہیں یہاں پہ، نو حمزہ میں سختی، نو منا نہ ہو، نؤمن جھٹکا ہوگا حمزہ میں لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی. لک حتی، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. نر اللہ، اب یہاں پہ یا جو ہے یہ سائلنٹ، اس کے اوپر کچھ نہیں، تو را کو ہم اسم جلالہ سے ملائیں گے اور اسم جلالہ کو ہم پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. نر اللہ جہرتاً، ہا سلپ ہو کے آواز باہر آتی ہے، سانس. جہرتاً، اخفا، تمام پہ اخفا. فأخذت، خو اور ذال دونوں کا دھیان رکھے، خو کے ساتھ ذال کو موٹا نہیں پڑھنا، اور ذال نرم حرف ہے تو اس کے ساتھ خو کو نرم نہیں پڑھنا. فأخذت، تا میں ہمس، سانس باہر کی طرف آتی ہے. اخذت ایسے بھی نہیں پڑھنا، ہلانا بھی نہیں ہے، اور زت سختی بھی نہ ہو ذال میں، اور تا میں ہمس کو بھی ختم نہ کرے، ذات ایسے پھر ہمس ختم ہو جاتا ہے. کومس، صاد کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. صاعقات، صاعقات، تو موٹا حرف پھر باریک حرف پھر موٹا حرف پھر باریک حرف، تو زبان اوپر نیچے، وہ زبان کی جڑ اوپر نیچے. صاعقات. وانتم، اخفا، انتم پہ جو اخفا ہے باریک اخفا ہے، اور تن پہ جو اخفا ہے یہ موٹا اخفا ہے، ضو کی وجہ سے، ضو موٹے حروف میں سے ہے. تنظرون، رو و مدہ اور آخر میں مد عرض بالسکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ بنا کر، ساتھ بنا لیا تم نے عجلہ بچھڑے کو. فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے طرف، اپنے پیدا کرنے والے کے. فقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنے جانوں کو. ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک یا پاس، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتاب علیکم پس وہ مہربان ہوا ان کے اوپر، علیکم تمہارے اوپر. انہ بے شک وہ ہوا وہی، التواب الرحیم بہت توبہ کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں. ظلم تم نیا لفظ ہے، ظا لام میم. ظلم تم ظلم کیا تم نے، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا. ظلم سے مراد ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جائز جگہ سے اٹھا کر غلط جگہ پر رکھ دینا ظلم ہوتا ہے. مثلاً گلاس کو ٹیبل پر رکھنے کی بجائے زمین پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے. پھر اس کے بعد نیا لفظ ہے بارئکم، با را حمزہ روٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، جب کچھ بھی یعنی کوئی چیز نہ ہو، بالکل ایک نئی چیز پیدا کرنا، ایجاد کرنا، بنا کھڑا کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے فقتلوا، قوف تا لام، پس قتل کرو، کسی کی جان لینا، مار ڈالنا. روح کو تن سے جدا کر دینا کسی بھی طریقے سے. پھر اس کے بعد ہے خیر، خا یا را نیا اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو سب کو مرغوب ہو، سب کو پسند ہو، کوئی بھی بھلائی یا کوئی بھی مفید چیز جو ہے وہ خیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اندہ نیا لفظ ہے. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس یا قریب. یہ ظرف مکان ہوتا ہے، یعنی کسی کی جگہ کا کسی کو بتانا ہو نا کہ کون سی جگہ، کسی کے قریب، تو اس کو کہا جاتا ہے ظرف مکان. اور پھر ظرف زمان بھی ہم پڑھیں گے. ظرف زمان ہوتا ہے زمانے کی بات ہوتی ہے، یہ جگہ کی بات ہوتی ہے. تو ظرف مکان کہتے ہیں جگہ، کسی کے قریب ہونا، کسی کے آگے ہونا، کسی کے پیچھے ہونا، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. تو یہ اندہ ہے. پھر اس کے بعد ہے فتابہ، تا واو با اس کا روٹ ہے، اور آگے التواب وہ بھی یہی روٹ ہے، تا وا باؤ.
توابا اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے اکثر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے بس وہ مہربان ہوا، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی. اور آگے پھر آ گیا التواب یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 55. حتیٰ یہاں نہیں سوری وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً واضح سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ اور تم تھے تنظرون تم دیکھ رہے تھے. اس میں نیا لفظ ہے نرا. نرا را حمزہ یا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہم دیکھ لیں. را دراصل کسی چیز کو دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا یا خواب میں، اسی لیے رو یا خواب جو ہے نا اس کو بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جہرتاً اعلانیہ کسی چیز کا پوری طرح واضح ہونا. جہرا ہوتا ہے کھلم کھلا ظاہر ہو جانا. نمازوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے نا جہری نمازیں، تو وہ وہی ہوتی ہیں جو واضح پڑھی جاتی ہیں، اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے لیے جہری کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے فَأَخَذَتْكُمْ حمزہ خا زا روٹ ہے اس کا، بس پکڑ لیا تم کو. اخذ کر لینا، اچک لینا، پکڑ لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے الصاعقۃ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صاد عین کاف، لیکن یہاں لکھنے کا طریقہ یہاں فرق ہے. صاعقہ کو کہا جاتا ہے بجلی کو. پھر اس لیے میں نے اس کو دوبارہ لکھا کہ یہ نیا لفظ آپ کو لگے گا، اصل میں یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں صاعقہ. پھر اس کے بعد ہے تنظرون نون ذو را، اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم دیکھ رہے تھے. نظر یعنی تم نظر ڈال رہے تھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آغاز ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے یا قومی اے میری قوم اِنَّکُمْ بے شک تم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بنا لیا تم نے بچڑے کو. اب دیکھیے یہاں پہ بات ختم کر دی گئی. یہ نہیں کہا گیا بچڑے کو کیا بنا لیا، بلکہ کہا کہ بچڑے کو تم نے بنا لیا. بات ہو رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کی تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم کا ایک گروہ جو ہے اور بڑا گروہ کثیر گروہ بچڑے کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا ہے. اور وہ گائے کی محبت دراصل جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا مصریوں سے لے کر آئے تھے، مصری گائے کی پوجا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر شدید غم ہوا کہ وہ تو قوم کے فائدے کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے کہ قوم کے لیے شریعت لے کر آئیں، لیکن قوم نے کیا کام کیا. تو وہ قوم سے دکھ کے مارے کہنے لگے کہ اے میری قوم تم نے بچڑے کو بنا کر گویا معبود بنا کر تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ میرا نہ میرے رب کا، بلکہ تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ اس طرح ان کو کہنے پر ان کی قوم کے اکثر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ توبہ استغفار کرنے لگ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا کہ اب توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے. یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. یہاں اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد ہے کہ شرک کرنے والوں کو قتل کرو، خواہ وہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے. یعقوب علیہ السلام کے یاد رکھیے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 یہ نسلیں چلی تھیں، سب آپس میں رشتہ دار تھے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ تھا کہ سزا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بہت ہی بڑی دی. موسیٰ علیہ السلام شریعت لینے گئے تھے اور رسول ہارون علیہ السلام کو ان کے درمیان چھوڑ کے بھی گئے تھے کہ وہ ان کی نگہبانی کریں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو ان کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. وہ بالکل ان کو کھلم کھلا نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ ساتھ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے. لیکن یہ لوگ سامری کی باتوں میں آ گئے اور بچڑے کی محبت نے ان سے یہ شرک کروا دیا. بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ تھا جو بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گیا تھا،
دوسرا گروہ تھا وہ ان کو روک رہا تھا، اور تیسرا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ منع کرنے والوں نے تو منع کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، اب منع نہ کرنے والے اور شرک کرنے والے گناہ گار ہیں۔ منع نہ کرنے والے شرک کرنے والوں کو قتل کریں، اس طرح سب کی اجتماعی توبہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا دیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے سب لوگ بیٹھ جائیں اور منع نہ کرنے والے سب کھڑے ہو جائیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں کا قتل عام کریں۔ ابن کثیر میں ہے کہ قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا، جب اندھیرا ہٹا تو ان کو قتل کرنے سے روک دیا گیا۔ گنتی کی گئی تو پتہ چلا 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے، 70,000۔ اس طرح سے ساری قوم کی اجتماعی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ایک بہت سخت فرمان تھا اور بہت سخت حکم تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تم سب کی بھلائی، تم سب کی خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورتیں اور بچے بہت رونا دھونا کر رہے تھے، ادھر تلواریں چل رہی تھیں تو وہ بہت خوفزدہ تھے۔ جب تلواریں چلنا بند ہو گئیں تو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کو اور باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مقتولوں کا غم نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ شہید کا درجہ پا گئے، اور جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی شہید کا درجہ پا گئے۔ یہ سن کر عورتوں کو صبر آ گیا اور رونا دھونا بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس گناہ کیا تھا، لیکن جب گناہ کی سزا حاصل کر لی، سزا پا لی، تو پھر اللہ کے ہاں شہادت کا درجہ مل گیا۔ یعنی گناہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر کے ڈھیٹ بنے رہتے ہیں اور اسے آنکھیں چرائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ کی سزا اگر دنیا میں انسان کاٹ لے تو وہ آخرت میں بڑے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں دیکھیے شریعت میں بھی مرتد کی سزا جو قتل ہے، شرک کو سامنے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی گناہ گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے پیاروں کو قتل کیا، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا، لیکن توبہ کے لیے ضروری تھا۔ اور یہ واقعات جو ہیں یہ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔ اور جو میں نے کل بات کی تھی نا، اپنے اپنے بچڑوں کو پہچانیں، خود دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کن کن چیزوں کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اللہ کے علاوہ۔ کہیں ہم ان کی محبت میں شرک تو نہیں کر رہے؟ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک ہوتا دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، اللہ ان سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، اور لوگوں کے ڈر سے ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر شرک ہوتا دیکھیں تو خاموش رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے شرک کرنے والے گناہ گار ہیں، ایسے شرک ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ اور اللہ نے بہرحال وہ لوگ جو گناہ گار تھے ان کو قتل کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ ہر شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگ سکیں اور پھر ان غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکیں، تاکہ اللہ کے پاس جب حاضر ہوں تو پاک صاف ہو کر حاضر ہوں۔ اللہم آمین۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ اس کی اگلا ایگزیجریٹو فارم ہے، یہ اس کی بڑھی ہوئی فارم ہے، اس میں بڑھا چڑھا کر، یعنی بہت شدت سے جب کہا جائے تو پھر لن کا لفظ آتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً واضح طور پر سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا اس کو بجلی نے۔ یہ بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کتاب لینے گئے تھے اور کتاب لے کر آئے تھے۔ قوم نے ڈیمانڈ کی تھی نا کہ ہمیں کتاب لا کر دو، شریعت لا کر دو، وہ شریعت لے کر آئے۔ اب جب شریعت لے آئے تو ایک نئی شرط رکھ دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ کتاب تم خود ہی لکھ لائے ہو یا اللہ نے دیا ہے، ہم تو تب ایمان لائیں گے جب ہم خود جا کر اللہ کو دیکھ لیں آمنے سامنے۔ تو پھر 70 نمائندے چنیں گے جو کوہ طور پر جا کر اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو یہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہ دراصل یہ بات جو ہے نا مدینہ کے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام پر شک کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ مدینہ میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، پہلے میں اس کا ذکر کر چکی ہوں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ گناہ تو ان کے بڑوں کا تھا، ان کے آباء و اجداد کا تھا،
ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اسی گناہ میں مبتلا تھے، اسی گناہ میں شریک تھے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان پر فخر کرتے تھے۔ ان سب کا کہنا ان کو پسند تھا یہ جو باتیں کہ ہمارے بڑوں نے تو کہا تھا، ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ناجائز قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ مثلاً فرمایا جا رہا ہے کہ اس قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب میں پہلے جیسے ذکر کر چکی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے وہ لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، تو پھر 70 آدمی جو ہیں وہ ان کو چنا گیا تھا، اور یہ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا، اور سن کر کہنے لگے نہیں، کلام سن کر تو ہماری تسلی نہیں ہوئی، نہ جانے کون بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب تک اللہ کو ہم سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بات وہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کا قرب کی خواہش میں نہیں کر رہے تھے، اگر ایسا کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھیں یہ اظہار تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ خواہش جو ہے حضرت موسیٰ کو بھی یہ ہوئی تھی کہ میں اللہ کو خود دیکھ لوں، لیکن وہ محبت کی وجہ سے تھا، یہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ہر دھرمی تھی، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے بہانے کر رہے تھے اچھا ذرا دکھاؤ نا اللہ کا چہرہ پھر ہم مانیں گے، اس وجہ سے ان کی یہ جرت جو ہے یہ ان کا جرم بن گئی۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکے تھے، تو کیا ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو گر پڑی ان کے اوپر بجلی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے پھر ان کے اوپر بجلی گرا دی، اور سامنے وہ والے لوگ جن پر پہلے بجلی گری وہ پہلے مرے، اور پچھلے والے لوگ ان کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آہستہ آہستہ گریجولی سب مرتے چلے گئے، لیکن انہوں نے خود دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہمیں یہ سزا ملی ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایسی بجلی گرائی کہ سب لوگ ایک ایک کر کے یوں سمجھے جیسے صفیں تھیں، اور ایک صف اگلی صف پہلے گرے، پھر دوسری صف والے گرے، تو جو گرتے جا رہے تھے پچھلی صفوں والے ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان کو دکھایا کہ جب اتنی تم لوگ جرت کرو گے کہ اللہ کو سامنے دیکھنے کی بات کرو گے تو پھر اللہ کتنا تم سے ناراض ہوگا، اور اللہ نے پھر کتنا سخت ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ سب کو مار دیا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرت سے بچا کے رکھے، اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔